السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی نور بلوچ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور، اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل کے ذریعے۔ میرا چینل ہے قانون سب کے لیے۔ جی ہاں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیبیس کارپس، یعنی حبس بے جا میں اگر کوئی ہو تو اس کو کس طرح سے برآمد کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم اس کو آپ کو بتائیں گے کہ قانون کے رو سے ہم کس طرح سے اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ جی ہاں، آپ پولیس سے خوف زدہ ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے کسی بندے کو پولیس نے اب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے تو آپ کے پاس قانون کی طاقت ہے۔ جی ہاں، وہ قانون کیا ہے؟ وہ ہے 491 یعنی 491 CRPC یعنی کہ ضابطۂ فوجداری۔ آپ اس کو ہائی کورٹ میں سیشن جج کے پاس اور ایڈیشنل سیشن جج کے پاس اس ریٹ پٹیشن کو دائر کر سکتے ہیں، اور یہ ریٹ پٹیشن جو ہے یہ خفیہ طور پہ ہوگی۔ آپ جو ہے یہ ڈائریکٹ سیشن جج کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کی اس ریٹ پٹیشن کو ایکسیپٹ کرے گا، اور وہ آپ کے ساتھ اپنے کسی بھی عدالتی اہلکار کو یا کسی بھی سرکاری اہلکار کو وہ مقرر کر سکتا ہے کہ وہ بطور بیلف آپ کے ساتھ بھیجے، اور آپ کا بندہ جو کہ حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے وہ اس کو برآمد کر سکے۔ جی ہاں، یہ پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ پبلک بھی ہو سکتا ہے۔ پرائیویٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی پرائیویٹ بندے نے رکھا ہوا ہے، اور اگر کسی پولیس وغیرہ نے رکھا ہوا ہے تو آپ تھانے سے بھی جا کے برآمد کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، قانون کے مطابق یہ ہے کہ اگر پولیس کسی بندے کو اریسٹ کرتی ہے تو 24 گھنٹے میں متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس وہ اس کو پیش کرنے کی پابند ہے۔ اگر وہ اس قانون کی پابند ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر کسی بندے کو اس نے گرفتار کیا ہے، کسی ملزم کو گرفتار کیا ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے۔ اگر وہ نہیں کرتی تو یہ حبس بے جا کہلاتا ہے، اور آپ بیلف کے ذریعے جب آپ کو تصدیق ہو جاتی ہے کہ بندہ اس تھانے میں ہے تو آپ اس تھانے میں بیلف کے ذریعے آپ چھاپا ڈلوا سکتے ہیں اور اپنے بندے کو برآمد کروا سکتے ہیں۔ اور اگر اس طرح سے کچھ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ متعلقہ جو SHO ہوگا اور متعلقہ جو پولیس ہوگی ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور کارروائی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ڈپارٹمنٹل ہے وہ بھی ان کے خلاف پروسیڈنگ انیشیٹ ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ اگر کہیں پہ آپ نے پرائیویٹ طور پہ دیکھا ہوگا کہ بھٹا وغیرہ کے جو ملازمین ہوتے ہیں جو بھٹے پہ کام کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ غریبوں کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کو حبس بے جا میں رکھتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں اور ان کو نسل بہ نسل استعمال کرتے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ ان سے جبری مشقت لی جاتی ہے۔ جی ہاں، اس جبری مشقت سے بچنے کے لیے بھی آپ یہ ریٹ کر سکتے ہیں، اور جو ہے یہ بھٹا مالکان کے ہاں جو حبس بے جا میں رکھے گئے ہیں اور زبردستی ان سے مشقت کروا رہے ہیں تو ان کو آپ آزاد کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی شخص نے اگر کوئی مالک ہے اس نے اپنے نوکر کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے، یا کوئی بھی دنیا کا کوئی شخص ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی سے کوئی پیسے لینے اور آپ اسے پکڑ کے حبس بے جا میں رکھتے ہیں تو یہ قانون کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے پاس آپ کی کوئی ریکوری تھی تو آپ سول کورٹ میں ریکوری سوٹ دائر کر سکتے ہیں، جو پراپر پروسیجر ہے۔ اس کے علاوہ والدین کا جب آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اکثر دیکھا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے، یا باپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے، تو اس کے تھرو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں آپ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اور عارضی طور پہ جو پٹیشن کرنے والا بندہ ہے اس کو یہ بچے اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، یہ انٹرم کسٹڈی جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ جی ہاں، گھبرانے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی دنیا میں بندہ، کوئی بھی پاکستان میں بندہ جو آپ کے ساتھ اس طرح سے کسی نے کیا ہوا ہے، آپ قانون کی مدد لیجئے، وکیل سے کنسلٹ کیجئے، بیلف اپوائنٹ کرائیے اور آزاد ہو جائیے، کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزاد فضا میں سانس لے۔ کسی کو آپ قید کر کے نہیں رکھ سکتے، کسی کو آپ پابند نہیں کر سکتے، کسی سے آپ جبری مشقت نہیں لے سکتے۔ جی ہاں،
تو اگر مزید آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اختتامی طور پہ میں آپ کو ایک جو ہے چیز نوٹ کرواتا چلوں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو شرفاء ہوتے ہیں، جو شریف لوگ ہوتے ہیں، جن کو قانون کا اندازہ نہیں ہوتا اور وہ کورٹ کچہری کے معاملات میں نہیں الجھنا چاہتے، تو پولیس سے بہت خوف کھاتے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ دلیر نہیں ہوں گے آپ اپنا حق نہیں لے سکتے۔ اس لیے حوصلہ کیجئے، دلیری کیجئے، اور پولیس کے خلاف بھی اگر کارروائی آپ کی بنتی ہے تو ضرور کیجئے۔ پولیس والے قانون سے نیچے ہیں، وہ قانون کے انڈر ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ چاہے جہاں بھی ہیں، آج کل وہ پرانا دور نہیں رہا، جاگیردارانہ دور نہیں رہا، اور لا کو اپنی جگہ بنانا آتی ہے، قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کے کویسچن ہوں تو آپ مجھے کامنٹس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کروں گا۔ میرا نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔